سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو اس ایک کے سوا دوسرے جن کو تم پکارتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں، یعنی سارے بت تمہیں اور سارے مددگار بھول جاتے ہیں، مگر جب وہ بچا کر تم کو خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے منہ موڑ جاتے ہو۔ انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے۔ اچھا تو کیا تم اس بات سے بالکل بے خوف ہو کہ خدا خشکی پر ہی تم کو زمین میں دسا دے؟ یعنی تم بھاگ کے جا کہاں رہے ہو؟ وہاں بھی پکڑ ہو سکتی ہے، یا تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے اور تم اس سے بچانے والے کوئی حمایتی نہ پاؤ۔ اور کیا تمہیں اس کا کوئی اندیشہ نہیں کہ خدا پھر کسی وقت سمندر میں تمہیں لے جائے، یعنی جہاں سے بچ کے نکلے وہیں چلے جاؤ پھر، اور تمہاری ناشکری کے بدلے تم پر سخت طوفانی ہوا بھیج کر تمہیں غرق کر دے، اور تم کو کوئی ایسا نہ ملے جو اس سے تمہارے انجام کے بارے میں پوچھ گچھ کر سکے۔ یہ تو ہماری عنایت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی، انہیں خشکی اور تری میں سواریاں عطا کی، ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا، اور اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت بخشی۔ انسان کو عقل کی وجہ سے، شکل کی وجہ سے، حال احوال ڈول ڈیل کی وجہ سے، اس کی غذائی چوائسز کی وجہ سے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس میں انسان باقی ساری مخلوقات میں زیادہ نمایاں ہے، فوقیت رکھتا ہے۔ پھر خیال کرو اس دن کا جب ہم ہر انسانی گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے، یعنی قیامت کے دن انسان گروپس کی شکل میں آئیں گے اپنے لیڈر کے ساتھ۔ اس وقت جن لوگوں کو ان کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا وہ اپنا کارنامہ پڑھیں گے اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا، اور جو اس دنیا میں اندھا بن کر رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، بلکہ راستہ پانے میں اندھے سے بھی زیادہ ناکام۔ اب یہ اندھا پن کیا ہے؟ اللہ کی آئی ہوئی ہدایت سے آنکھیں بند کر لینا، حق سے منہ موڑ لینا، اللہ کی کتاب کو نہ جاننا، اور اپنی مرضی اور خواہشات کے اندھیرے میں اور انہی سے مغلوب ہو کر دنیا میں زندگی بسر کرنا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی کہ تمہیں فتنوں میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے، تاکہ تم ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات گھڑو۔ اگر تم ایسا کرتے تو وہ ضرور تمہیں اپنا دوست بنا لیتے، اور وہی نہ تھا کہ اگر ہم تمہیں مضبوط نہ رکھتے تو تم ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک پڑتے، لیکن اگر تم ایسا کرتے تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے اور آخرت میں بھی دوہرے عذاب کا، پھر ہمارے مقابلے میں تم کوئی مددگار نہ پاتے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرنے والے نہیں تھے، لیکن سب کو سنایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص حق کے ساتھ سمجھوتا کر لے اور باطل کی طرف چل پڑے تو ایسے لوگ پھر اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔